صلی اللہ علی النبی الامی کثیرا کثیرا۔ آدمی جب اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک روحانی قوت اور طاقت ہوتی ہے، اور اخلاص میں جو عمل کیا جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر، فضائل ذکر کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے توسط سے، کہ ایک عابد اور زاہد شخص تھا، وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اور ان کے علاقے کے اندر ایک درخت تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں اور لوگ ادھر گمراہ ہو رہے ہیں، تو آپ ایسے کرو اس درخت کو کٹوا دو۔ تو اس کو بڑی غیرت آئی اور اس نے ہمت کی، درخت کو کاٹنے کے ارادے سے وہ نکل پڑا۔ تو جیسے ہی وہ راستے میں جا رہا تھا تو راستے میں شیطان اس کو ایک اللہ والے کی شکل کے اندر سامنے آیا، اور جیسے بزرگ ہو اس سے ملاقات کی، بولا اے عابد زاہد شخص، اللہ والے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں جہاں پر لوگوں نے جو ہے درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو شیطان نے اس کو کہا آپ اللہ والے، آپ جا کر عبادت کرو، آپ خواہ مخواہ جو ہے ان چیزوں کے پیچھے کیوں لگ رہے ہو اور اپنی عبادت خراب کر رہے ہو؟ یہ وقت آپ اپنی عبادت میں لگاتے تو آپ کو کتنا فائدہ ہوتا۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ لوگوں کا جو ایمان خراب ہو رہا ہے تو میں ان کا ایمان بچانے کی فکر کر رہا ہوں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں کسی بھی حالت کے اندر آپ کو درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو کاٹوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ بہرحال ان دونوں کے اندر کشتی ہوئی۔ پہلی مرتبہ جب کشتی ہوئی، دونوں نے کشتی لڑی، تو وہ عابد زاہد شخص نے جو ہے وہ شیطان کو گرا دیا۔ دوسری مرتبہ کشتی ہوئی، تیسری مرتبہ بھی کشتی ہوئی، تینوں مرتبہ اس عابد شخص نے، اللہ والے نے شیطان کو گرا دیا۔ تو شیطان نے سوچا اب یہ کشتی تو میرے اوپر جو ہے کشتی کے دوران یہ تو میرے اوپر حاوی ہو رہا ہے، مجھے گرا رہا ہے، تو اب کیا کروں؟ اس سے صلح کر لیتا ہوں۔ اس کو کہا کہ آپ ایسے کرو، آپ ایسے ہی غریب شخص ہو، محتاج شخص ہو، آپ اپنے گھر چلے جاؤ، روزانہ آپ کو سرہانے کے اوپر جیسے ہی صبح اٹھیں گے تو 3 اشرفیاں آپ کو ملے گی۔ آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے لیے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اور اپنے غریبوں کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے نام پہ خیرات کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کرو، یہ بھی عبادت ہے، اور آپ عبادت کے اندر مصروف رہیں۔ تو یہ راضی ہو گیا لالچ کے اندر۔ جیسے ہی واپس ہو گیا تو پہلے دن جیسے ہی صبح اٹھا تو اس کے سرانے اس کو 2 اشرفیاں ملی، دوسرے دن اٹھا تو دوسرے دن بھی ان کو اشرفیاں جو ہے وہ بستر پر ملی، لیکن جیسے ہی وہ تیسرے دن جو ہے وہ اٹھا تو تیسرے دن تو اشرفیاں وغیرہ تھی نہیں۔ تو اس نے سوچا کہ دوبارہ جا کر جو ہے وہ درخت کو کاٹ لیتا ہوں۔ تو اس نے کلاڑی اٹھائی اور چل پڑا راستے میں۔ تو وہی شیطان اس کو جو ہے وہ بزرگ کی صورت کے اندر ملا۔ شیطان نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں جہاں پر لوگ جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں درخت کی، اور مشرک بن رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو میں درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ تو اس نے دوبارہ جو ہے شیطان کے ساتھ کشتی لڑی، تو شیطان جو ہے وہ اس مرتبہ اس کے اوپر حاوی ہو گیا، اور جب جیسے ہی شیطان نے اس کو گرایا تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ پہلے تو تینوں مرتبہ میں آپ کے اوپر حاوی ہو گیا، میں نے آپ کو گرا دیا، لیکن اب کیا ہو گیا کہ تم مجھے گرا رہا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ پچھلی مرتبہ جو تم میرے کو گرا رہا تھا کشتی کے اندر، اس کی وجہ یہ تھی کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا تھا، اور اس میں تیرا دنیاوی کوئی غرض نہیں تھا۔ تو اس میں جو ہے وہ بڑی قوت اور طاقت تھی جس کی وجہ سے تو مجھے گرا رہا تھا۔ اس مرتبہ جو تو درخت کو کاٹنے جا رہا ہے تو یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی اشرفیاں حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہا تھا۔ تو جیسے اب تیرے اندر اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لالچ بھی آ گئی، تو تیری رضا، تیرا عمل جو ہے وہ خالص نہیں رہا، بلکہ اس میں
मिलावट आ गई, इसकी वजह से उसकी क़ुव्वत और ताकत जो है वो ख़त्म हो गई। तो इस वाक़े से हमें सबक ये मिलता है कि जो इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए जो अमल किया जाता है तो उसमें एक रूहानी क़ुव्वत और ताकत होती है, जिसके ज़रिए से इंसान जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ अमाल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।